فرض کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے ہے جو کہ ایک نقطے کے ارد گرد آگے پیچھے اور اوپر نیچے حرکت کر رہی ہے، تو اس چیز کو ہم کہیں گے مرتعش. یہ ارتعاش میں ہے، مرتعش ہے یہ شے، یا یہ آسیلیٹ کر رہی ہے اور یہ ایک آسیلیٹر ہے انگریزی میں اگر ہم اسے کہیں. شاید آپ نے یہ لفظ نہ سنا ہو، لیکن اس شے کو آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھا ضرور ہوگا، استعمال ضرور کیا ہوگا کسی نہ کسی شکل میں. اکثر یہ قلم کے اندر اسپرنگ کی شکل میں موجود ہوتا ہے. اگر ہم فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک اسپرنگ ہے جس کا ایک حصہ یہاں دیوار کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے دوسرے حصے پہ یہاں ایک بلاک ہے، تو اگر ہم اس بلاک کو پکڑ کر کھینچیں اور پھر چھوڑ دیں تو اس اسپرنگ میں کمپریشن ہوگا اور پھر یہ آگے پیچھے ہوتے ہوتے کرتے کرتے ایک وقت میں یہ اپنی جگہ پہ یہاں آ جائے گا ساکن حالت میں. تو یہ جو اس کی حرکت ہوگی ساکن حالت میں آنے سے پہلے، جب آپ نے اس کو چھوڑا وہاں سے لے کر کے ساکن حالت میں آنے تک، اس حرکت کو ہم ارتعاش یا انگریزی میں آسیلیشن کہتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ایک پینڈولم کی مثال لیں تو اس میں بھی اگر یہاں ایک گیند لگی ہوئی ہے، ایک ڈوری کے ساتھ گیند بندھی ہوئی ہے اور یہ اپنے ابتدائی مقام سے یہاں وہاں اور وہاں سے یہاں ہل رہا ہے یہ پینڈولم، تو یہ بھی آسیلیشن یا ارتعاش کی ایک مثال ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ چیزیں ارتعاش کیوں کر رہی ہیں، آسیلیٹ کیوں کر رہی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان پہ ایک قوت لگ رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں قوت بحالی یا انگریزی میں ریسٹورنگ فورس. اور اس قوت کا کام ہے کسی چیز کو اپنے ابتدائی مقام پر واپس لانا، جیسا کہ وہ ساکن حالت میں تھی حرکت سے پہلے، اور پورا سسٹم ایک توازن میں تھا، اس سٹیٹ پہ واپس لانا. اب اسے سمجھنے کے لیے ہم یہاں اسپرنگ کے خاکے پہ توازن کا ایک مقام بنا لیتے ہیں، پوائنٹ آف ایکویلیبریم ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں، اور اس مقام پر کل قوت یا نیٹ فورس 0 کے برابر ہوگی. اور یہاں ہماری اسپرنگ کی یہ قدرتی لمبائی ہے، نہ اسے کھینچا گیا ہے نہ ہی دبایا گیا ہے. اب اگر ہم اسے کھینچیں یا دبائیں تو اس پہ ایک قوت لگے گی جو کہ اسے اس توازن کے مقام پر واپس لانے کی کوشش کرے گی، اور یہ اسپرنگ کی قوت ہے، اور اس مثال میں ہم اسے قوت بحالی ہی کہیں گے. اسی طرح یہاں پینڈولم پر بھی یہ لگ رہی ہے، لیکن کشش ثقل کی قوت کی صورت میں. ویسے تو کئی طرح کی مرتعش اشیاء ہوتی ہیں، آسیلیٹرز ہوتے ہیں، پر یہ دونوں خاص ہیں کیونکہ انہیں ہم کہتے ہیں سادہ ہم آہنگ مرتعش یا انگریزی میں سمپل ہارمونک آسیلیٹرز. اور انہیں ہم سادہ اس لیے بولتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے علاوہ ارتعاش کی مثالوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ہے. ایک اور وجہ یہ ہے کہ ان مثالوں میں قوت بحالی راست متناسب ہے یا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کھسکاؤ کے، جس کی وجہ سے ان کی حرکت یا موشن کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. اس پہ ہم مزید تفصیل سے آگے کی ویڈیوز میں بات کریں گے. یہاں ایک بات دھیان دینے والی ہے، وہ یہ کہ پینڈولم میں اگر زاویاتی زور حرکت یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے اینگولر مومنٹم کم ہوگا تو تبھی ہم اسے سادہ ہم آہنگ ارتعاش میں شامل کریں گے، ورنہ نہیں. اب ہم ذرا اس اسپرنگ اور بلاک کو مزید تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں کہ اسے ہم کیوں سادہ ہم آہنگ ارتعاش میں شامل کرتے ہیں. اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں کوئی فرکشن یا رگڑ نہیں ہے اور یہ یہاں بیچ میں اس اسپرنگ کا قدرتی مقام ہے اور یہ توازن پہ ہے، ایکویلیبریم میں ہے، تو اگر ہم اسے کھینچیں گے تو اس پر اسپرنگ کی قوت لگ رہی ہوگی، اور وہ ہم نکالنا جانتے ہیں، ہم پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں ہکس لا کی مدد سے. تو اس کے مطابق اسپرنگ کی قوت برابر ہوگی ایف ایس فورس آف اسپرنگ از اکولس ٹو منفی کے ایکس. یہاں کے کانسٹنٹ ہے اور ایکس برابر ہے اس ڈسپلیسمنٹ یا کھسکاؤ کے جو کہ اس ایکویلیبریم پوائنٹ یا توازن کے مقام سے ہوگا اس اسپرنگ کا. جب ہم اسے کھینچیں گے تو اس پر دائیں جانب کھسکاؤ ہوگا، یعنی مثبت سائن آئے گا اس پہ، اور قوت منفی ہوگی کیونکہ یہ بائیں جانب لگ رہی ہوگی اسے توازن کے مقام پر واپس لانے کے لیے. اور اگر ہم اس بلاک کو دائیں جانب دبائیں گے تو اس پر قوت دائیں جانب لگے گی اور اس بار قوت مثبت ہوگی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں قوت بحالی راست متناسب ہے منفی کھسکاؤ کے، نیگیٹو ڈسپلیسمنٹ کے. اسے اگر ہم مزید تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو چونکہ یہاں ہمارے پاس ایف ایس از اکولس ٹو مائنس کے ایکس ہے، تو ہم اس اسپرنگ کی تمام حرکت یا موشن کو کاس تھیٹا اور سائن تھیٹا سے حل کر سکتے ہیں. اور اگر میں یہاں سائن اور کاس کا گراف بناؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ویلیوز ہیں یہ ان دونوں میں جھول رہی ہیں، آسیلیٹ کر رہی ہیں اوپر یا نیچے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسیلیٹ کر رہی ہیں.
اور ان کی مدد سے ہم اس اسپرنگ کی حرکت کو سمجھ سکتے ہیں، یہ جو اس کے ارتعاش کی حرکت ہے، اور اس وجہ سے بھی ہم اسے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سادہ ہم آہنگ ارتعاش، سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں۔